السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع قیامت کے منظر کے بارے میں ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا منظر بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپکپاتا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے گھروں کو جائیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا۔ وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے۔ پولیس والے اپنے چوکیوں پر پہرا دیتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی، اور دوسرا حوالدار آ کے ڈیوٹی دے گا۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگائی گئی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ پر ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسے ہی ایک شام آئے گی، ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی، اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ، کوئل کی کیوں ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی، دریاؤں میں طغیانی اسی طرح ہوگی، سمندر میں موجوں کی ہٹکیلیاں حسب دستور ہوں گی، سبزی لینے والے صبح صبح سبزی لینے سبزی منڈی جا رہے ہوں گے، اور کام کاج والے گاڑیوں کی اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی۔ حالی نے ہل کھیت میں ڈال دیا ہے، دکاندار نے دکان کھول لی ہے۔ گاہک نے آ کر قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا۔ ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے، تو ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور دنیاوی معاملات جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، دلہن کی گجرے ٹوٹ جائیں گے، مراسیوں کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے، سیاستدانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا تو کلیجہ ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہی ماں ایک ٹوکری کی طرح اپنے بچے کو ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا؟ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار سنائی نہیں دے رہی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ جب یہ دن آئے گا تو بھاگ نہ سکے گا،
آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ۔ آج نہیں بھاگ سکتے، آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے۔ آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کر رکھ دیا۔ آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے۔ آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے؟ کیا میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ، ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو، کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آج فرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہیبت ہے کہ ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ کی شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے کہ کون پاکی اسرائیل؟ کہے گا، یا اللہ، اوپر تو پاکی، نیچے تیرا عبد اسرائیل پاکی۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اس امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے گا، مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تن و تنہا اللہ کی ذات پاک ہوگی جو کہ واحد لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ٹوٹ جہانے والے جہاں سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کے دیوانے نہ بناؤ۔ سائے کے پیچھے بھاگنے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ریت میں پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ اس کی جوانی پر اترانے کے لیے سوائے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا۔ اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی کہ اماں مرتی بھی نہیں ہیں، ابا مرتا ہی نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانی پیدا کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ موت دے دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کے رنگ و بونے۔ ملے خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔